بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے یتیم کا مال کھانے کی سخت وعید، یعنی کہ باب ما جاء فی التشدید فی اکل مال الیتیم۔ تو پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعید الحمدانی قال حدثنا ابن وهب عن سلیمان بن بلال عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات۔ قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى بن مطيع۔ دیکھیے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت کرنے والے گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو اور حق کے بغیر اس جان کو مارنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن کافروں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اور پاک دامن ناواقف مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو دیکھیے یہاں پر فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات۔ تو دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عند الشعر معاصی یعنی گناہ کی تقسیم ہے۔ بعض معاصی یعنی بعض گناہ صغیرہ ہیں اور بعض کبیرہ ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کرام نے اس کی تقسیم نہیں کی، یعنی وہ اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہر نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، لیکن ظاہر قرآن و حدیث سے جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کبیرہ کی تعریف میں بھی علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ یعنی کہ علماء کرام کا فرمانا ہے کہ جس گناہ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وعید وارد ہوئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ پھر کبیرہ گناہوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلی حدیث میں 7 ذکر کی گئیں اور دوسری میں 9 بیان کیے گئے۔ ان کے علاوہ بھی احادیث میں دوسرے کبائر ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کل ما نہى اللہ عنہ فہو کبیرہ، یعنی کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کبیرہ ہے، یعنی اللہ کی ہر نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کبائر کتنے ہیں، 9 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی تعداد 70 تک پہنچی ہے، اور ایک روایت میں ان سے 700 تک بھی منقول ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چکھائے گا۔ ایک جو شراب کا عادی ہو، دوسرا جو سود کھانے والا ہو، اور تیسرا جو ناحق یتیم کا مال کھانے والا ہو، اور چوتھا والدین کا نافرمان ہو۔ جو یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ ہے اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کہ لوگ اس میں پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا، چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ کئی صورتیں ہیں اس کی ایسی کہ آدمی کو حرام کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے جب میت کے ورثاء میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترکہ مال سے فاتحہ یا تیجا وغیرہ کا کھانا حرام ہے، تو اس میں یتیم کا حق شامل ہے۔
لہٰذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے ہی تیار کیے جائیں، ورنہ جو بھی جانتے ہوئے یتیم کا مال کھائے گا وہ دوزخ کی آگ کھائے گا اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ پھر فرمایا کہ جس کے زیر سائے کوئی یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث میں یتیم کی اچھی پرورش کرنے کے بہت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ یعنی کہ یتیم کی پرورش کرنے پر اللہ نے اتنا بڑا اجر دیا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت دے دی، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس نے کوئی یعنی یتیم کی پرورش کر رہا ہے وہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن کوئی گناہ نہ کیا ہو تو پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ اگلی حدیث دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن أمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر فقال هن 9 فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستهلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا۔ عبید بن عمیر صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 9 ہیں۔ پھر راوی نے یہی اوپر والی حدیث بیان کی جس میں 2 گناہوں کا اضافہ ذکر کیا گیا ہے، ایک مسلمان ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا جو تمہارا قبلہ ہے زندگی اور موت میں۔ اگلا باب دیکھیے، باب ما جاء فی الدلیل علی ان الکفن من جمیع المال، یعنی کفن کا کپڑا بھی مردہ کے مال میں داخل ہے۔ دیکھیے کفن سارے مال سے دیا جائے گا، اور کفن کے معنی میں جو تجہیز ہے وہ مقدم ہے، دین یعنی قرض۔ اب وصیت اور میراث پر اگر سارا مال اس میں خرچ ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وصیت پر بھی مقدم ہے، اس لیے اس باب کی مناسبت سے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کتاب الوصیہ کے ساتھ اس کی مناسبت ظاہر ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَ بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإذخر۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ احد کے دن لڑائی میں مارے گئے اور ان کے ترکے میں ایک کمبل کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب ہم ان کے سر کو ڈھانپتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمبل سے ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر یعنی ایک گھاس ڈال دو۔ اگلا باب دیکھیے، باب فی الرجل یہب الہبۃ ثم یوصل له بها او یرثها، یعنی کہ ایک شخص کوئی چیز ہبہ کر دے اور پھر اسی چیز کو وصیت یا میراث کے ذریعے پائے، یعنی پھر وہی چیز اسے وصیت یا وراثت میں مل جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟
پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بریدة عن ابیہ بریدة ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كنت تصدقت على امی بولیدة وانها ماتت وتركت تلك الولیدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث قالت وانها ماتت وعليها صوم شهر افيجزئ او يقضي عنها ان اصوم عنها قال نعم قالت وانها لم تحج افيجزئ او يقضي عنها ان احج عنها قال نعم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی ہبہ کی تھی، یعنی ایک باندی ہبہ کی تھی. اب میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور وہی باندی ترکے میں چھوڑ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اجر ثابت ہو گیا اور وہ باندی تجھے میراث میں مل گئی ہے. وہ پھر بولی میری ماں مر گئی اور اس پر 1 مہینے کے روزے واجب تھے، کیا اس کی طرف سے میرا روزہ رکھنا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا اس نے حج بھی نہیں کیا تھا، اگر میں اس کی طرف سے کر لوں تو کیا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کافی ہو جائے گا. تو دیکھیے افیجزئ او یقضی عنہا ان اصوم عنہا، اس میں یہ احتمال ہے کہ اس کی مراد کفارے کی ادائیگی ہو جو کہ صوم کے قائم مقام یعنی روزے کے قائم مقام ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے صوم معروف مراد لیا ہو، کیونکہ بعض اہل علم جو ہیں میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے جواز کی طرف گئے ہیں، لیکن اکثر علماء کرام کا یہ مسلک ہے کہ بدن کے عمل میں نیابت واقع نہیں ہو سکتی جیسا کہ نماز میں، مگر حج خالصتاً جو ہے وہ بدنی عمل نہیں ہے بلکہ اس میں بدنی اور مالی دونوں طرح کے اعمال ہیں اور مال کی فوقیت حاصل ہے، کیونکہ حج کی استطاعت میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ صرف مالداروں پر یعنی صاحب استطاعت ہی پر فرض ہے، اس لیے اس عمل میں مال کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. اور یہ چونکہ خالصتاً بدنی عمل نہیں ہے بلکہ مال اور بدنی دونوں ہیں، تو اس لیے اس میں نیابت جاری ہو سکتی ہے جو کہ صرف بدنی عمل ہو. بعض علماء کرام اس میں کہتے ہیں کہ اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی. ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.